ایک زمانے میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت جنگل تھا جسے لوگ گمشدہ جنگل کہتے تھے۔ یہ جنگل اپنی حیرت انگیز خوبصورتی، پراسرار راستوں اور خوفناک خاموشی کی وجہ سے مشہور تھا۔ کئی لوگ یہاں مہم جوئی کے شوق میں آتے تھے، لیکن بہت کم لوگ اس کے اندرونی رازوں کو جان پاتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جنگل اکثر دلچسپ کہانیوں اور تھرلنگ مہمات کا مرکز بنا رہتا تھا۔ اسی جنگل کے قریب ایک ننھا اور بہادر لڑکا رہتا تھا۔ سب اسے اس کی ہمت، سچائی اور نڈر دل کی وجہ سے جانتے تھے۔ وہ روز گاؤں کے بزرگوں سے جنگل کی پراسرار کہانیاں سنتا تھا۔ ایک کہانی اسے سب سے زیادہ پسند تھی، ایک ایسے چاندی جیسے تالاب کی کہانی جو صرف نیک دل لوگوں کو نظر آتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس جنگل میں جائے گا اور اس راز کو جانے گا۔ اس نے اپنے ساتھ پانی، کھانا اور ایک چھوٹی سی لالٹین لے لی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، اونچے درختوں نے اسے گود میں لے لیا۔ روشنی پتے چیرتی ہوئی نیچے آتی تو ایسا لگتا جیسے جنگل سونا برسا رہا ہو۔ راستہ پہلے کچھ دیر سیدھا رہا، پھر آہستہ آہستہ عجیب موڑ لینے لگا۔ جنگل جیسے اسے آزما رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے اچانک ایک کمزور سی سسکی سنائی دی۔ اس نے آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک ننھا زخمی بھیڑیا ایک جھاڑی میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ ڈرا ہوا تھا۔ لڑکے نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے اپنی قمیض کا ٹکڑا پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھ دیا۔ بھیڑیا آہستہ آہستہ اس پر بھروسہ کرنے لگا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یوں دونوں کے درمیان ایک خوبصورت دوستی کی کہانی شروع ہوئی۔ بھیڑیا اسے جنگل کے اندرونی حصے کی طرف لے جاتا رہا۔ راستے میں عجیب فٹ پرنٹس، چمکتے ہوئے پتھر اور درختوں کے درمیان بنے ہوئے عجیب نشانات نظر آتے گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جنگل خود اسے راستہ دکھا رہا ہو۔ آخرکار وہ دونوں ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں چاندی کی طرح چمکتا ہوا وہی مشہور جادوئی تالاب نظر آ گیا۔ لڑکے کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے وہ راز دیکھ لیا جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا۔ لیکن اچانک زوردار غرواہٹ ہوئی۔ ایک بڑا ریچھ سامنے آ گیا۔ وہ تالاب کا محافظ تھا۔ بھیڑیا لڑکے کے آگے کھڑا ہو گیا، مگر لڑکے نے اسے روک دیا۔ نہیں، لڑائی نہیں۔ یہ جنگل صرف نیک دل لوگوں کو قبول کرتا ہے۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر اپنا کھانا اور لالٹین زمین پر رکھ دی جیسے امن کا تحفہ ہو۔ ریچھ نے اسے غور سے دیکھا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تالاب کی چمک اور تیز ہو گئی۔ جنگل جیسے اس کی نیکی پر خوش ہو۔ لڑکا اور بھیڑیا کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، سکون کی ہوا ان دونوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ دوستی، ہمت اور بھلائی ہے۔ جب وہ واپس گاؤں پہنچا، لوگ حیران رہ گئے۔